یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ پاک اب اپنے کلام کو نازل کر رہے ہیں آقا دو جہاں پہ، صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے آیات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اچھی فیکٹری کھول لوں، اچھا شو روم کا کھول لوں تو اچھی تجارت ہے، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ہل ادلکم علی تجارت، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں، ایک ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا، جو تمہاری دردناک تکلیف دہ عذاب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ صحابہ کرام سارے اپنے کان کھڑے کرنے لگے کہ اللہ نے کیسی بات فرما دی، ایسی کون سی تجارت ہے جو ہمیں عذاب علیم سے بچائے گی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ اب ایمان کیسا لے ہیں وہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ، کامل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وقت کے مولوی نہ بنو، رمضان والے دیندار نہ بنو کہ ہمارا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بس میں اس مہینے میں عبادات کر لوں، ذکر اذکار کر لوں، نمازیں پڑھ لوں، قرآن پڑھ لوں، اس کے بعد کھاتا کلیئر۔ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آقا دو جہاں کی زندگی دیکھو، آقا دو جہاں نے کہا ہے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ ادا کرو، جو نصاب مقرر کیا ہے اسی نصاب کے مطابق دو۔ اپنی مرضی سے 1000 صدقہ کر دیا، 5000 صدقہ کر دیا، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالنا، نہیں، یہ نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو جس طرح میں نے حکم دیا ہے اسی طرح مانو۔ ابھی فصل کا مہینہ آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کون کتنے لوگ عشر دیتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا عشر دو، 20واں حصہ دو۔ جو فصل بارش سے تیار ہو، جس میں کھاد نہ لگے، جس میں مالک کی محنت نہ لگے، ہل نہ لگے، صرف وہ جا کے بیج ڈالے، اس میں 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ جس میں زمیندار کی کھاد لگے، ہل لگے، پانی لگے، بہت ساری ضروریات لگے، اس میں 20واں حصہ دینا ہے۔ مثال کے طور پر جس کو 100 من اللہ فصل دے، اس میں سے 5 من اللہ کے نام پہ نکالنا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی وقت جب تریشر لگا ہو تو فقیر غریب لوگ آتے ہیں، کسی کو 1 ٹھوپا دے دیا، کسی کو 1 جگ دے دیا، 1 مد دے دی، 1 سا دے دیا۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے عشر نکال لی ہے۔ جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وضع کیا ہے، اسی کے مطابق دو، پھر تم ادخلوا فی السلم کافہ کے آیات کے ماتحت داخل ہو جاؤ گے، اس آیات پہ عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ آگے کہا وَرَسُولِ، اور رسول پہ ایمان لے آؤ۔ کیسا ایمان؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے زندگی گزاری ہے میں نے ویسے گزارنی ہے۔ رسول اللہ گھر میں کیسے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، اللہ کے راستے میں کتنی قربانیاں برداشت کی، دین سیکھنا میری ذمہ داری ہے، رسول اللہ کی غلامی کرنی ہے اور اسے خاتم النبیین ماننا ہے سچے دل سے۔ اس کے علاوہ جو بھی نبی آئے گا ہم اسے کافر کہیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، وہ ہمارے لیے آخری نبی ہیں، اور اسی نبی کے راستے پہ چل کر میں اور آپ کامیاب ہوں گے۔ میری اور آپ کی کامیابی ہے ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، اب یہ تجارت بتا رہے ہیں اللہ، اب اگلی تجارت کون سے؟ پہلے بتایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگلی تجارت کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال، اپنے جان کے ذریعے جہاد کرو۔ اب یہ تو جہاد کا مطلب نہیں ہے کہ جا کے ہم تلواریں اٹھیں اور جہاد کریں بس اب ہم مجاہد بن گئے، نہیں۔ اب یہ اس کا مقصد مختلف موقع کے دیکھا جائے گا، وقت کے حال کو دیکھا جائے گا کہ اس وقت میرے لیے کیا ضروری ہے۔ ملک پاکستان کے لیے فوج بنا دی گئی ہے، اب فوج کی ذمہ داری ہے ہمارے ملک کی حفاظت کرنا، ہمارے دشمنوں سے بچانا۔
جب ہماری فوج کمزور پڑ جائے، ہمیں مفتیان کرام فتویٰ دیں گے کہ عوام الناس بھی اب جہاد کے لیے نکلیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے جہاد کرنا۔ لیکن یہ قرآن صرف اس وقت کے لیے ہے، یہ تو زندگی کے ہر وقت کے لیے ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم اللہ کے راستے میں اپنے جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو۔ تو جان کا جہاد کیا ہے؟ سردیوں کا موسم ہو، فجر کی نماز ادا کرنے کا دل نہ کر رہا ہو، اپنے اوپر جبر کر کے اٹھنا، بستر چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ جان کا جہاد ہے۔ دین سیکھنے کے لیے تکلیف برداشت کرنا کہ میرے بچے کو، مجھے دین نہیں آتا، جاؤں اللہ کے راستے میں، تبلیغ کی مشقتیں برداشت کروں، چلے چار مان کے لیے جاؤں، گھر میں میرے بچے ہیں، بیوی ہیں، وقت پہ کھانا ملتا ہے، استری شدہ کپڑے مل جاتے ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، اللہ کے راستے میں جاؤں گا وہاں تکلیفیں ملیں گی، سونے کے لیے بستر خود بچھانا ہے، کپڑے خود دھونے ہیں، کھانا خود تیار کرنا ہے، جسم میں تکلیف آئے گی، سفر کرنا ہے، پیدل چلنا ہے، بستر اٹھانا ہے، یہ جان کا جہاد ہے۔ یہ جان کے لیے جہاد کر رہے ہو، روزے رکھنا، گرمی برداشت کرنا، تم کہیں ملازم ہو، کہیں نوکری کرتے ہو، تم جا کے روزہ رکھ کے اپنا کام کرتے ہو، روزی کماتے ہو، تمہیں بھوک لگتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، تمہیں کمزوری کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہ جان کا جہاد ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات ہر وقت کے لیے انسان عمل کر سکتا ہے۔ یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ دوسروں قوموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہندو کو پڑھا کے سنائیں گے تو ہندو کے لیے، یا یہودی کو، نصارہ کو پڑھا کر سنائیں گے، نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ ان سے زیادہ ذمہ داری تو پہلے ہماری بنتی ہے کہ ہم اس کتاب پہ عمل کریں، اس کلام اللہ پہ عمل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کتاب اللہ هو الحبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، آقا دو جہان نے فرمایا یہ کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، جو اس کو تھامے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام مسلمان اس اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کے قرآن کو تھام لو، اور سیدھے اللہ تک جا کے پہنچیں گے۔ یہ کتاب ہی تو ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ہم مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہم کلام اللہ کو، کتاب اللہ کو پڑھیں، اپنی زندگی میں اس کو لائیں۔ کوئی کافر ہمیں دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ قرآن پڑھنے والے جا رہے ہیں، یہ متقی لوگ جا رہے ہیں، یہ مومن جا رہے ہیں۔ آج کوئی اگر کافر آ کے یہاں ہمارے پاکستان میں رہ لے تو کیا وہ ہمارے حالات دیکھ کر مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دودھ یہی ہم ان میں ملاوٹ ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، 2 نمبر چیزیں ہمارے مسلمان بیچ رہے ہیں۔ فروٹ دیکھے رمضان سے پہلے سستے ہوتے ہیں، چینی رمضان سے پہلے سستی، آٹا رمضان المبارک سے پہلے سستا۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا خود بخود ریٹ بڑھ گئے۔ کون کہ یہاں کوئی یہودی کاروبار کر رہا ہے، کوئی عیسائی کاروبار کر رہا ہے، ہمارے جیسے مسلمان کر رہے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے دعوے دار ہیں۔